بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یکساں قومی نصاب کے مطابق اردو جماعت پنجم کا سبق نمبر 16 رکھیں میرا خیال۔ سوچیں اور بتائیں۔ آپ اپنے گھر سے باہر ہیں اور آپ کے پاس جوس کا خالی ڈبہ یا چپس کا پیکٹ ہے اور پاس کوئی کوڑے دان بھی موجود نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی ایک ایسا کام بتائیں جس کے کرنے سے ہمارے ارد گرد کا ماحول صاف رہ سکتا ہے۔ سوچیں اور بتائیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں ہر سال 5 جون کو مالیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد عوام میں ماحول کو صاف رکھنے اور آلودگی کے خاتمے سے متعلق شعور پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی میں زمینی، فضائی اور صوتی آلودگی شامل ہے۔ تو چلیے کچھ الفاظ کا تلفظ سیکھ لیتے ہیں۔ بے ہنگم، دوبر، انمول، آلودگی، پرورش، لبریز۔ چلیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر 16 رکھیں میرا خیال۔ صبح سے شام ہو گئی اور اب تو رات بھی ڈھل چکی تھی، یعنی کہ رات بھی ہو چکی تھی۔ منچلوں کی ٹولیاں سڑکوں پر باجوں کا شور مچاتی رہیں۔ ٹولیاں یعنی کہ گروہ۔ پی پی پاں پاں، یہ کیسا جشن تھا جو ایک بے ہنگم شور کی صورت میں منایا جا رہا تھا۔ بے ہنگم غیر موزوں۔ میں تو تھک چکی تھی، میرا سر بھی درد سے پھٹا جا رہا تھا، مگر یہاں کسی کو میرا خیال ہی نہیں تھا۔ اب آہستہ آہستہ سڑکوں سے بھیڑ کم ہونا شروع ہو گئی۔ بھیڑ، رش، ہجوم۔ ادھر دیکھیے، اتنا کچرا، اوہ خدایا، لوگوں نے میرا کیا حال کر دیا ہے۔ کبھی میں کتنی خوبصورت اور ہری بھری تھی۔ بچوں، یہ کون بات کر رہا ہے؟ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ جی بالکل، کچرا کہاں پہ پھیلاتے ہیں آپ لوگ؟ زمین میں، جی بالکل۔ میری فضائیں تر و تازہ، میری ندیاں ٹھنڈے میٹھے پانی سے لبریز تھیں، بھری ہوئی تھیں، مگر اب پہلے جیسا کچھ نہیں رہا۔ میں زمین ہوں، ٹھیک ہے، اب زمین بتا رہی ہے کہ میں زمین ہوں، یہ زمین آپ سے بات کر رہی ہے۔ اس دنیا میں آپ کا ٹھکانہ، زمین کیا ہے؟ ہمارا ٹھکانہ اس دنیا میں، ہم اس زمین میں رہ رہے ہیں، ہماری دھرتی ہے، ہماری ماں ہے، کیا ہے؟ زمین۔ آپ کا گھر، میں نے آپ کو رہنے کی جگہ دی اور آپ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ نہیں نا، تو اب سوچیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور زمینی، فضائی، آبی اور صوتی آلودگی میرا حسن ماند کر دے۔ صوتی یعنی کہ آواز کی آلودگی، میرا حسن ماند کر دے یعنی کہ میرا حسن خراب کر دے، آپ کا جینا دوبر کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے، جینا دوبر کر دے یعنی جینا مشکل کر دے۔ کیسے؟ کہ جب میرا حسن ماند پڑ جائے گا، میں فضائی، آبی اور صوتی آلودگی کا شکار ہو جاؤں گی، تو ظاہر ہے میرے اندر آپ لوگ ہی رہ رہے ہیں۔ جب میں متاثر ہوں گی تو آپ کا جینا بھی مشکل میں ہو جائے گا، آپ ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ برا اثر لیں گے۔ بیمار، جراثیم اور وبائیں پھوٹ پڑیں۔ مل کر کوشش کریں اور ایک بار پھر مجھے میرا حسن لوٹا دیں۔ میرے کچھ ساتھیوں کو بھی آپ سے گلے ہیں، آئیں ذرا ان کا حال زار بھی ملاحظہ فرمائیں۔ دوستو، میں درخت ہوں، ٹھیک ہے؟ درخت کیا ہے؟ زمین کا دوست ہے، زمین کا ساتھی ہے۔ اب درخت اپنے بارے میں بتائے گا، کہ اپنا حال بتائے گا کہ وہ کس طرح سے پریشان ہے ہماری وجہ سے۔ دوستو، میں درخت ہوں، زمین پر سبزے کا نشان، شادابی کی علامت اور زمین کی مضبوطی کی ضمانت ہوں۔ میری لکڑی سے آپ فرنیچر بناتے ہیں، میری چھال سے کاغذ بنانے کا کام لیا جاتا ہے، میں گرمیوں میں چھاؤں دیتا ہوں۔ میرے پتے، میرے پھل، سب کچھ آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن آپ نے دھڑا دھڑ مجھے کاٹنا شروع کر دیا۔ جنگلات کے جنگلات آپ کے شوق کے نظر ہوتے چلے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہوا میں تازگی کم ہونے لگی اور درجہ حرارت بڑھ گیا۔
میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے بالکل نہ کاٹیں، اگر ضرورت پڑے تو آپ بے شک کاٹ لیں، مگر مزید درخت بھی لگائیں، درخت بھی تو لگائیں، اپنے لیے، اپنے وطن کے لیے اور اس زمین کے لیے۔ دیکھا بچوں، درخت کا حال آپ نے سنا کہ درخت کس طرح سے پریشان ہے، کتنا اچھا پیغام دیا کہ آپ بے شک مجھ سے فائدہ اٹھائیں، میرے کاغذ سے، میری لکڑی سے، ٹھیک ہے، میرے پھل سے، میری ہوا سے، تر و تازگی سے، لیکن آپ کاٹیں، لیکن اس کے بدلے میں اور درخت بھی تو لگائیں تاکہ زمین کی تر و تازگی جو ہے وہ برقرار رہے۔ اب صفحہ نمبر 111 پہ اب ذرا سمندر کی دکھ بھری کہانی بھی سن لیجئے۔ میں قدرت کا انمول تحفہ ہوں، انمول بہت قیمتی۔ دریا، جھرنے، چشمے اور آبشاریں میرے ساتھی ہیں۔ کبھی آپ کشتی رانی سے محظوظ ہوتے ہیں تو کبھی مزیدار مچھلی سے لطف اٹھاتے ہیں۔ محظوظ ہوتے ہیں یعنی کہ مزے لیتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں۔ کبھی میری لہروں پر تختہ رانی کے ذریعے سے موج در موج آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ مجھ سے کیا فائدے نہیں اٹھاتے؟ میرے سینے پر بڑے بڑے بحری جہاز چلتے ہیں جو ایک ملک کا سامان دوسرے ملک تک پہنچاتے ہیں۔ اس سارے فائدے کے بدلے میں آپ مجھے کیا دیتے ہیں؟ کچرا، گندگی اور آلودگی۔ رہائشی کالونیوں، فیکٹریوں اور کارخانوں کا آلودہ پانی میرے صاف پانی میں ملا دیتے ہیں۔ بہت سی آبی مخلوق پلاسٹک کی تھیلیاں نگلنے سے یا زہر آلود پانی کی وجہ سے مر جاتی ہیں۔ کچھ تو خیال کریں، بھلا کوئی ایسے بھی کسی اپنے کو نقصان پہنچاتا ہے؟ اب غور سے دیکھیں اپنی فضا کو، کیا چاند، تارے اتنی ہی روشن نظر آتے ہیں جتنے کچھ سال پہلے دکھائی دیتے تھے؟ پوچھئے اپنے بزرگوں سے، ان کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا۔ انسانوں کی لگائی ہوئی فیکٹریوں کے دھوئیں، کوڑا کرکٹ جلانے کے دھوئیں، گاڑیوں، ایئر کنڈیشنر اور ریفریجریٹر سے نکلنے والے خطرناک مادوں نے میرے حسن اور میری تازگی کو ماند کر دیا ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتی کہ دور جدید اور سائنس کی ترقی سے فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ درخواست کرتی ہوں کہ اس آلودگی کا کوئی حل نکالیں۔ آپ کے بس میں جو ہے کم از کم اس پر تو غور کریں۔ کچرے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں، گلیاں نالیاں صاف رکھیں تاکہ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ نہ آئے۔ پانی کو بلا وجہ کھڑا نہ ہونے دیں، اس کھڑے پانی پر مچھر پرورش پاتے ہیں اور ڈینگی، ملیریا، بخار جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ صوتی آلودگی کا باعث مت بنیں، یعنی شور کی آلودگی کا۔ خوشیاں منائیں مگر شور شرابہ کرنے سے گریز کریں، یعنی کہ پرہیز کریں۔ شور و غل ذہنی سکون میں کمی اور چڑچڑے پن میں اضافہ کرتا ہے۔ ساحل سمندر، دریاؤں، جھیلوں اور ندیوں کے کنارے تفریح کی غرض سے جائیں تو کچرا سمیٹ کر کسی مناسب جگہ پر پھینکیں۔ زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگائیں، خود بھی خوش رہیں، مجھے بھی آباد رہنے دیں۔ میری تندرستی میں ہی آپ کی تندرستی اور خوشحالی ہے۔ جی بچوں، ہم نے سیکھا آج کے سبق سے کہ ماحولیاتی آلودگی سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی ہماری قدرتی حسن کو تباہ کرنے کا باعث ہے، اور ہم نے سیکھا کہ ہم سب کو مل کر ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا اور صاف ستھرا ماحول پرسکون اور صحت مند زندگی کا ضامن ہے۔ اب ہم اس سبق کے مشقی سوالات کریں گے۔ پہلا سوال ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ بے ہنگم، غیر موزوں۔ دوبر، مشکل۔ انمول، بہت قیمتی۔ پرورش، پالنا۔ لبریز، بھرا ہوا۔ بھیڑ، رش۔ صوتی، آواز سے متعلق۔ گریز کرنا، بچنا، پرہیز کرنا۔ آلودگی، گندگی۔ ماند پڑنا، مدھم پڑ جانا۔ نفی، انکار کرنا، نہیں۔ غرض، مطلب۔ اب ہم اس سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ سبق کا خلاصہ کیا ہے۔ خلاصہ یعنی کہ سبق کو مختصراً اپنے الفاظ میں بیان کرنا۔ میں زمین ہوں، اس دنیا میں آپ کا ٹھکانہ ہوں، آپ کا
گھر ہوں۔ میں نے آپ کو رہنے کی جگہ دی، آپ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا کبھی سوچا ہے آپ نے؟ نہیں نا، تو آپ سوچیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور زمین کی فضائی، آبی اور صوتی آلودگی میرے حسن کو ماند کر دے، آپ کا جینا دوبر کر دے، بیماریوں، جراثیم اور وبائیں جو ہیں وہ پھوٹ پڑیں۔ مل کر کوشش کریں، ایک بار پھر سے مجھے میرا حسن لوٹا دیں۔ دوستوں، میں درخت ہوں، زمین پر سبزے کا نشان، شادابی کی علامت اور زمین کی مضبوطی کی ضمانت ہوں۔ میری لکڑی سے آپ فرنیچر بناتے ہیں، میری چھال سے کاغذ بنانے کا کام لیا جاتا ہے، میں گرمیوں میں چھاؤں دیتا ہوں، میرے پتے، میرے پھل، سب کچھ آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن آپ نے دھڑا دھڑ مجھے کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہوا میں تازگی کم ہونے لگی اور درجہ حرارت بڑھ گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے بالکل نہ کاٹیں، اگر ضرورت پڑے تو بے شک کاٹ لیں، مگر مزید درخت بھی تو لگائیں، اپنے لیے، اپنے وطن کے لیے اور اس زمین کے لیے۔ اب سمندر کی دکھ بھری کہانی بھی سن لیجئے۔ میں قدرت کا انمول تحفہ ہوں، دریا، جھرنے، چشمے اور آبشاریں میرے ساتھی ہیں۔ کبھی آپ کشتی رانی سے محظوظ ہوتے ہیں تو کبھی مزیدار مچھلی سے لطف اٹھاتے ہیں۔ میرے سینے پر بڑے بڑے بحری جہاز چلتے ہیں، سارے فائدے کے بدلے میں آپ نے مجھے کیا دیا؟ کچرا، گندگی اور آلودگی۔ رہائشی کالونیوں، فیکٹریوں اور کارخانوں کا آلودہ پانی میرے صاف پانی میں مل کر خراب کر رہا ہے۔ بہت ساری آبی مخلوق جو ہے وہ اس گندے پانی سے مر جاتی ہے۔ آپ غور کریں اپنی فضا کو کہ کیا چاند تارے اتنے روشن نظر آتے تھے جتنے کچھ سال پہلے؟ نہیں نا، تو یہ سب کیا ہے؟ یقیناً انسانوں کی لگائی ہوئی فیکٹریوں کے دھوئیں، گاڑیاں، ایئر کنڈیشنر سے نکلنے والے خطرناک مادے اور کوڑا کرکٹ جلانے کے دھوئیں، ان سب چیزوں نے میرے حسن کو ماند کر دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ دور جدید اور سائنس کی ترقی سے فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ درخواست کرتی ہوں کہ آلودگی کا کوئی حل نکالیں۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ سڑکوں پر بے ہنگم شور تھا، میں زمین ہوں، اس دنیا میں آپ کا ٹھکانہ۔ مل کر کوشش کریں اور مجھے میرا حسن لوٹا دیں۔ درخت زمین کی مضبوطی کا باعث ہیں، شور و غل ذہنی سکون میں کمی اور چڑچڑے پن میں اضافہ کرتا ہے۔ سوال نمبر 3، کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ کالم الف میں ہے کارخانوں کا آلودہ پانی، اس کو آپ ملائیں گے میرے صاف پانی میں ملا دیتے ہیں۔ دوسرا ہے کچرے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں کے ساتھ آپ ملائیں گے۔ پھر ہے شور و غل ذہنی سکون میں کمی اور چڑچڑے پن میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے بعد ہے میری تندرستی میں آپ کی تندرستی اور خوشحالی ہے کے ساتھ آپ ملائیں گے۔ اور آخری ہے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اب ہے سوال نمبر 4، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سبق میرا خیال رکھیں میں کس دن کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ دن کب منایا جاتا ہے؟ سبق رکھیں میرا خیال میں جشن آزادی کے دن کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ دن ہر سال 14 اگست کو منایا جاتا ہے۔ سوال ب، زمین ہمارا گھر ہے لیکن کیسے؟ چند جملے لکھیں۔ جواب ہے، زمین ہمارا گھر ہے کیونکہ ہم زمین پر رہتے ہیں، زمین کی تازہ ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں، زمین میں اگنے والے پھل اور سبزیاں ہم کھاتے ہیں، زمین سے نکلنے والا پانی ہم پیتے ہیں، زمین پر ہم چلتے ہیں اور زمین پر ہی ہم اپنے رہنے کے مکانات بناتے ہیں۔ سوال ج ہے، پانی اگر زیادہ دیر کھڑا رہے تو کون سی بیماریاں پھیل سکتی ہیں اور کیسے؟ جواب ہے، پانی اگر زیادہ دیر کھڑا رہے تو اس کھڑے پانی پر مچھر پرورش پاتے ہیں اور ڈینگی، ملیریا یا بخار جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ سوال د ہے، زمین کی پریشانی کی 4 وجوہات لکھیں۔ جواب ہے، زمین کی پریشانی کی 4 وجوہات درج ذیل ہیں: زمینی آلودگی، آبی آلودگی، فضائی آلودگی اور صوتی آلودگی۔ سوال ہے، آلودگی کی کسی ایک قسم کے خاتمے یا اس میں کمی کے لیے تجاویز دیں۔ جواب ہے،
زمینی آلودگی کے خاتمے کے لیے کچرے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں۔ گلیاں نالیاں صاف رکھیں تاکہ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ نہ آئے۔ پانی کو بلا وجہ کھڑا نہ ہونے دیں۔ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ اب ہے سوال نمبر 5، مل کر بات کریں۔ آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ ماحول کو صاف رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ جواب ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم اپنے اسکول اور اپنے گھر کو صاف رکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی مثال لیں، اپنا کہیں کہ کچرا نہ پھیلائیں، ٹھیک ہے، صفائی کا خیال رکھیں، گھر اور اسکول میں جگہ جگہ ریپرز نہ پھینکیں، کچرا نہ پھینکیں، زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں۔ اب ہے سوال نمبر 6، لکھ کر بتائیں کہ یہ الفاظ کن موقعوں پر کہے جاتے ہیں۔ السلام علیکم، جب بھی آپ کسی سے ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں۔ خوش آمدید، کسی کا استقبال کرتے ہوئے آپ خوش آمدید کہتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، غلطی ہو جانے پر آپ یہ الفاظ کہتے ہیں۔ شکریہ، کسی کے احسان کے بدلے آپ یہ لفظ بولتے ہیں۔ اب ہے سوال نمبر 7، دیے ہوئے حروف کا استعمال کرتے ہوئے استفہامیہ جملے لکھیں اور علامت استفہام بھی لگائیں۔ استفہامیہ جملے کون سے ہوتے ہیں؟ سوالیہ جملے، جن میں کوئی سوال پوچھا جائے۔ اب استفہامیہ جملے دیکھیں، کیا، کب، کون، کیسے، کہاں، یہ جو الفاظ ہیں ان کو انگلش میں who, when, why, WH questions بھی کہتے ہیں۔ اب ہم نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ کیا احمد کل اسکول گیا تھا؟ پھر ہے کب، علی کب کراچی جائے گا؟ اس کے بعد ہے کون، وہ کون ہے؟ کیسے، یہ کیسے ہوا؟ کہاں، میری کتاب کہاں ہے؟ کس، میری پینسل کس کے پاس ہے؟ اس طرح سے آپ نے جملے بنانے ہیں اور سب کے آخر میں استفہامیہ کی علامت بھی لگانی ہے۔ پھر ہم کریں گے حروف عطف۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ جاذب اور سارا دونوں بہن بھائی ہیں، اور کو یہاں پہ انڈرلائن کیا گیا ہے۔ پھر ہے نوید ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے، واؤ کو انڈرلائن کیا گیا ہے۔ صحت اور صفائی کا آپس میں گہرا تعلق ہے، یہاں پہ اور کو انڈرلائن کیا گیا ہے۔ ہمیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے شب روز محنت کرنی چاہیے، یہاں پہ بھی واؤ کو انڈرلائن کیا گیا ہے۔ اب کیا ہے، اوپر دیے ہوئے جملوں میں واؤ اور او کو خط کشیدہ کیا گیا ہے۔ ایسے حروف جو دو سے زیادہ لفظوں یا دو جملوں کو ملانے کا کام دیتے ہیں انہیں حروف عطف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون سے حروف عطف ہیں؟ واؤ اور۔ واؤ اور کا استعمال کیسے، کہاں کیا جاتا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کو یا جملوں کو ملانے کے لیے، اور ان جملوں میں اور واؤ بطور حروف عطف استعمال کیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، اور واؤ کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ پر کریں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے خالی جگہ پر کرنی ہے ان کو استعمال کرتے ہوئے۔ اس کی شب و روز کی محنت رنگ لائی، یہاں پہ آپ واؤ لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر، یہاں پہ بھی واؤ آئے گا۔ زارا اور سارا پانچویں جماعت میں پڑھتی ہیں، یہاں پہ آپ اور لکھیں گے۔ لومڑی ہوشیار اور چالاک جانور ہے، یہاں پہ بھی آپ اور لکھیں گے۔ شمس و قمر سے مراد سورج اور چاند ہے، یہاں پہ آپ واؤ لکھیں گے۔ پھر ہے پرچم ستارہ و ہلال، یہاں پہ بھی آپ واؤ لکھیں گے۔ اب صفحہ نمبر 115 پہ سوال نمبر 9، دی ہوئی عبارت درست لفظ و روانی سے پڑھ کر اس کا مفہوم بتائیں۔ احمد ہمیشہ چاق و چوبند اور صحت مند نظر آتا ہے۔ احمد سے اس کی صحت کا راز پوچھا جائے تو مسکرا کر جواب دیتا ہے، صفائی۔ احمد اچھی طرح جانتا ہے کہ صفائی اور صحت کا آپس میں گہرا تعلق ہے، جہاں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے وہاں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے جسم، غذا، لباس وغیرہ کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ احمد اپنی صحت اور صفائی کا خیال کیسے رکھتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ وہ روز نہاتا ہے کیونکہ غسل نہ کرنے سے جسم پر میل جم جاتا ہے۔ وہ صبح و شام دانت صاف کرتا ہے، اس وجہ سے اس کے دانتوں پر غذا کے ذرات نہیں پھنستے اور وہ دانتوں اور مسوڑوں کی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔
اس کے ناخن ہمیشہ تراشے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں صابن سے ہاتھ ضرور دھوتا ہے اور کلی بھی کرتا ہے۔ احمد کے گھر کا ہر فرد چست اور تندرست ہے کیونکہ وہ سبھی صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ جی اب اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ اس پیراگراف کا مفہوم یہ ہے کہ صفائی اور صحت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جہاں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے وہاں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے جسم، غذا، لباس وغیرہ کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے کیونکہ غسل نہ کرنے سے جسم پر میل جم جاتا ہے۔ صبح شام دانت صاف کرنے کی وجہ سے دانتوں میں غذا کے ذرات نہیں پھنستے اور انسان دانتوں اور مسوڑوں کی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ ہمیں کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ صابن سے ضرور دھونے چاہیے۔ اب سوال نمبر 10 ہے، ہمارے پاس دی ہوئی تصویروں کی مدد سے ایک کہانی لکھیں۔ کہانی کی نمبرنگ بھی دی ہوئی ہے، 1 2 3 4 تصویریں ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ غور کریں۔ اب ہم ان پہ کہانی لکھتے ہیں۔ ایک دن نہال گھر سے باہر نکلی۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ کوڑے کے ڈھیر کو آگ لگی تھی اور عورتیں اس ڈھیر پر مزید کوڑا پھینک رہی تھیں جس سے دھواں فضا میں پھیل رہا تھا اور وہاں موجود ہر کسی کا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ ہر کسی نے اپنا منہ ڈھانپ رکھا تھا۔ نہال جلدی سے گھر واپس گئی اور اس کے بارے میں سوچنے لگی کہ اس گندگی کی وجہ سے زمین آلودہ ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو ہم کیسے زندگی گزاریں گے؟ یہ سوچتے ہوئے سو گئی۔ اس نے خواب میں زمین کو دیکھا جو بہت اداس تھی۔ گندگی کی وجہ سے اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی تھی۔ نہال زمین سے ملنا چاہتی تھی۔ اگلے دن اس کی ملاقات زمین سے ہوئی۔ زمین کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس پر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر تھے۔ گندگی، آلودہ پانی کے نشانات نے اس کی حالت خراب کر دی تھی۔ نہال یہ دیکھ کر بہت دکھی ہوئی۔ اس نے زمین سے پوچھا، ہم تمہاری خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے کیا کریں؟ زمین نے کہا، زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں، کوڑا کرکٹ جگہ جگہ نہ پھینکیں، کوڑا کو آگ نہ لگائیں کیونکہ اس سے دھواں فضا میں پھیلتا ہے اور بدبو کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زمین کی بات نہال کو سمجھ میں آ گئی اور اس نے جگہ جگہ پودے لگا دیے۔ اب وہ ہر روز انہیں پانی دیتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے۔ یوں زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا ہے۔ دیکھا بچوں کتنے مزے کی کہانی تھی۔ اب سوال نمبر 11 اور 12 جو ہیں آپ کے عملی کام ہیں، یہ آپ نے خود کوشش کرنی ہے کہ اس کو خود کریں۔